باپ کی قیمت تمہیں تمہارا نبی سکھائے گا۔ آپ نے فرمایا باپ تمہارا جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اسے راضی کرو گے تو وہ دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور اگر اسے راضی کیے بغیر مر گئے تو وہ دروازہ تم پہ کبھی بھی نہیں کھل سکے گا۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا باپ جو میں کماتا ہوں اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، جو بیٹا الگ کمائے تو وہ باپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو عرب شاعر لوگ تھے، اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے بیٹے کے گلے میں۔ خلو ہائے بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ ہر باپ یہی کرتا ہے، بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جو کمایا تیرے لیے، جو بنایا تیرے لیے، پہلے تجھے کھلایا پھر خود کھایا، پہلے تجھے پلایا پھر خود پیا۔ جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے ہم دونوں ماں باپ تیرا پہرا دیتے تھے، اور ہر لمحے ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ عمر گزرتی گئی، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرا تنا سیدھا ہو گیا، میرا تنا جھک گیا، میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تیرے پاؤں میں طاقت آ گئی، اور میرے سوچوں میں یہ بات آئی جیسے میں بچپن میں اس کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا تھا، کبھی گود میں، اور اس کے لیے ساری ساری رات میں مزدوری کرتا تھا۔ پوچھو جو یہاں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تمہارے ماں باپ کہ انہوں نے کتنے دھکے کھائے، یہاں میں تو 82 سے آ رہا ہوں، 42 سال ہو گئے ان ملکوں میں آتے ہوئے، کیسے کیسے انہوں نے مشقتیں برداشت کی اور تمہارے لیے راستے ہموار کیے۔ اور لیکن ایک دم میں نے کیا دیکھا کہ تیری آنکھیں ماتھے پر چلی گئیں، اور تو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں اور تو میرا مالک ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کے تصور کو جھٹلا دیا کہ ہاں واقعی میں اس کا نوکر ہوں، یہ میرا مالک ہے۔ اگر میں باپ ہوتا تو میرے ساتھ یہ تو نہ کرتا، اور نہیں تو حال ہی پوچھ لیتا۔